حضور سحری پر آتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان ہیں، ثواب ہے سحری کرنا. سحری کرنا کہاں تک جائز ہے، ایک یہ بتاتے ہیں. دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ جو سحری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور تھا تو اس ٹائم تو یہ ٹائمنگ کا ایشو نہیں تھا، نہ میڈیا تھا، نہ موبائل تھے. تو آج کل تو ہمیں پتہ چلتا ہے اتنے سیکنڈ ہو گئے، اتنے منٹ ہو گئے ہیں. آج بھی صبح میں نے دیکھے کہ ابھی 1 منٹ رہتا ہے تو میں نے پانی وغیرہ پی لیا. تو پہلے دور میں تو یہ نہیں تھا. تو کیا اگر تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا جاتا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے انسان کا؟ اور یہ بتا دیں کہ اذان ملنے تک سحری کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا بیٹے. سحری کا شروع سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ وقت مقرر کیا ہوا ہے. جی فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. جی کہ اس وقت تک تم سحری کا کھانا کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو جب تک سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا نہ ہو جائے. جی یا کالا ڈورا سفید سے جدا نہ ہو جائے. جی اب جہاں سے سورج نکلنا ہوتا ہے نا بیٹے، جی وہ جگہ ایک برج ہے. جی وہاں سے سحری کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے نا 3 بجے، جی وہاں ایک سفید سی لکیر نکلتی ہے جہاں سے سورج نے نکلنا ہوتا ہے. صحیح. یہ بس آپ کل تجربہ بھی کر سکتے ہیں. جی یہ 1 گھنٹہ پہلے ایک سفید لکیر نکلتی ہے، جی پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. جی اس کو کہتے ہیں صبح کاذب. جی اس وقت کھانا پینا جائز ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا، سحری کا ٹائم صحیح. ہوتا ہے، تہجد بھی جائز ہوتا ہے. صحیح. اور اذان، لیکن جب اذان کا یہ ٹائم ہوتا ہے نا، جی وہیں سے جیسے ہمارا سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، جی یہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے. یعنی کل یہ ٹائم ہوگا 23 منٹ، جی 4 بج کر 5 بج کر 23 منٹ. 5:23 پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں سے ایک لکیر نکلے گی اور وہ پھیلنی شروع ہو جائے گی. جی جیسے یہ لکیر نکلے نا تو اس وقت سحری کا ٹائم، وہ دھاگا، جی وہ دھاگا جو چٹا دھاگا نکلتا ہے سفید، جی کالے دھاگے میں سے قرآن کی روح کے مطابق اس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو لہذا اس میں احتیاط یہی ہے کہ ہمیں کھانا پینا جو ہے اس وقت بند کر دینا چاہیے، لیکن 1-2 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی 1-2 منٹ میں کوئی بندہ کھا رہا ہے یا ہاں. باقی اذان کا بھی میں بتا دوں بیٹے، اگر اذان اس ٹائم پہ ہو رہی ہے، اذان پہ تو 5 منٹ لگ جاتے ہیں، اگر اس ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے یعنی بالکل ایٹ دا نک آف ٹائم، یعنی اسی ٹائم جب سحری کا ٹائم ختم ہوا شریعت کی روح سے، تو اس وقت ہو رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس وقت بندہ کھا رہا ہے تو روزہ ہو جائے گا. لیکن کچھ ہوتی ہیں وہ تو 15 منٹ بعد ہوتی رہتی ہیں، جی اس وقت کھاتا پیتا رہا تو روزہ نہیں ہوگا. اور ایک میں مولوی صاحب کی سن رہا تھا میڈیا پر، وہ کہہ رہے تھے کہ جتنا آپ نے پلیٹ میں یا اپنی یعنی کہ جو دسترخوان پہ آپ نے کھانا رکھا ہوا ہے اس کو فنش کرنا ضروری ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. نہیں، یہ بالکل فنش کرنے میں تو 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، پوری دیگ بھی رکھ سکتے ہیں، پوری دیگ بھی رکھ سکتا ہے. یہ بالکل نہیں. اور وہ ایسے کرنا ہے بھئی، آپ نے ٹائم کا بالکل خیال رکھنا ہے. جی. اور آج کل آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹ کا دور ہے. جی سیٹلائٹ بالکل اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. جیسے وہ وہاں سے پو پھوٹتی ہے، سفید پو، سیٹلائٹ ہمیں بتا دیتی ہے کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا. تو آج کل اس جدید دور میں آگے جانا نہیں چاہیے. صحیح. بالکل جتنا ٹائم ہے اس ٹائم سے پہلے کھا پی لینا چاہیے. حضور یہ بتائیں تاکہ آپ کا روزہ یہ نہ ہو کہ 1-2 منٹ کی خاطر آپ میں روزہ ہی سارا برباد کر بیٹھے. جی حضور یہ بتائیں، اگر میرا روزہ ہے اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں اگر ٹیکے وغیرہ لگواتا ہوں، انجیکشن وغیرہ لگوا لیتا ہوں، یا میں کوئی دوائی وغیرہ یعنی کہ جو اوپر سے لگتی ہے، جو ڈرپ وغیرہ لگتی ہے، تو لگوا سکتا ہوں میں؟ روزہ ٹوٹے گا تو نہیں؟ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو جس کا اثر معدے میں پہنچ جائے. صحیح، جو حلق سے اتر جائے. یہ معدے میں کوئی چیز بھی ہو، مثلا کان والی دوا آپ ڈالتے ہیں اور پردہ اس میں کمزور ہے، اندر چلا جائے گا، معدے میں اثر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. آنکھ والی آپ دوا آپ ڈالتے ہیں، اس کا اثر آپ کے گلے سے ہوتا ہے، معدے میں پہنچ گیا، روزہ ٹوٹ جائے. ناک سے چلی تو اس طرح ناک سے، یہ تو ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. باقی رہا یہ کہ کوئی اپنا درد کا ٹیکہ ہے، گوشت میں آپ لگاتے ہیں، پٹھے میں لگاتے ہیں، اس کے ساتھ روزہ علماء کا یہ فتویٰ نہیں ٹوٹتا. اور ہاں رگ والا جو ہے فوراً وہ معدے میں پہنچتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ. اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ، مسواک چاہے تر ہو چاہے خشک ہو، سنت رسول ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹوتھ پیسٹ بھی مسواک کی قسم ہے، اس کے ساتھ روزہ ٹوٹتا نہیں. لیکن احتیاط اس میں ہے، کہ چونکہ جو پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اور وہ منہ میں رہ جاتے ہیں، اور وہ جیسے ہم کلی
بھی کرتے ہیں تو ان کا اثر گلے تک چلا جاتا ہے اور گلے سے پھر اندر ٹوتھ پیسٹ ذرا احتیاط کی جائے کہ وہ سحری کے ٹائم کر لے یا افطاری کے ٹائم، لیکن مسواک بہرحال جو بھی ہو خشک ہوتا ہے اس کو کرنے میں حضور جو روزہ ہے سفر میں، یہ روزہ چھوڑنا زیادہ افضل ہے یا رکھنا زیادہ افضل ہے سفر میں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، مسافروں پہ کنسیشن ہے رب کی طرف سے، معافی ہے۔ افضلیت کس میں ہے؟ افضلیت اسی میں ہے کہ بندہ رکھ سکتا ہو نا، قرآن نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے مسافروں اے مریضوں روزہ تم پہ معاف تو ہے، لیکن اگر تم رکھ سکتے ہو تو یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحیح، ہاں، کیونکہ رمضان مبارک کی نورانی گھڑیاں تو عام مہینوں میں نہیں ہوتی نا، جس میں 70 گنا زیادہ ثواب ہے جی، تو لہذا اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو رکھنا چاہیے۔ آج کے جدید دور میں ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، آپ نے جانا ہے کراچی بھی جانا ہے تو ایئر کنڈیشن بس میں آپ بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں، لہذا روزہ رکھا جا سکتا ہے اور بڑی بہتر ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ تھوڑا سا آپ اگر سمجھانا چاہیں وہ ہمیں سمجھا دیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یعنی کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں، میرے دوست رکھتے ہیں، تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن بعض میں لوگ دیکھتا ہوں وہ جھوٹ بولتے ہیں روزہ میں، گالیاں بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے، تو کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ حتی ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے یہاں تک کہ اسے پھاڑ نہ دیا جائے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ڈھال کیسے پھاڑی جاتی ہے؟ فرمایا روزہ رکھ کے گالی گلوچ سے نہ بچنا، اپنے اعضاء سکنات حرکات کو گناہوں سے نہ بچانا۔ ایک بندہ روزہ رکھ کے اپنی زبان سے لغویات بک رہا ہے یا اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں لائی گئی، یہ طبیعت خراب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، قے کرنے کا حکم دیا، خون کے لوتھڑے اندر سے نکلے، فرمایا انہوں نے روزہ تو رزق حلال سے رکھا لیکن بعد میں یہ غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے کا۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ قرآن کی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم کیا مردہ بھائی کا گوشت، تو یہ اپنے بھائی کا گویا گوشت کھاتی نہیں اور وہی لوتھڑے ان کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ غیبت جو ہے، روزہ ٹوٹنا تو ہم روحانیت بہرحال چلی جاتی ہے، روزے کو یہ افضلیت ختم ہو جاتی ہے، نامکمل سا اور ادھورا سا بنا دیتی ہے۔ اور جس طرح لوگ روزہ رکھتے ہیں سحری کر کے اسے منجی پر سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا۔ ایک آدمی ایک فرض رکھ رہا ہے، دوسرا فرض کا چھوڑ رہا ہے، اس فرض کو چھوڑ رہا ہے جس کا قرآن پاک میں 700 مقامات پر تاکید آئی ہے نماز کی۔ تو لہذا روزہ رکھ کر، روزے کا روزہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے،